اجتہاداً نکالے گا، اس اجتہاداً مسائل جو نکال رہا ہے وہ جو عمل ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں اس عمل کو کہتے ہیں استنباط کرنا، اجتہاد کرنا، قیاس کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب آپ فرق سمجھیں گے۔ جو شخص کتاب و سنت میں استنباط کر کے مسائل کے حل کی صلاحیت رکھے گا، اجتہاد کرنا جانے گا، استنباط اجتہاد ایک ہی چیز ہے، اسے کہیں گے مجتہد۔ اسے یہ دین کے معاملے میں سمجھنے والا ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ سمجھنے والا۔ یہ دین کے معاملے میں فہیم ہوتا ہے، یہ استنباط کر کے مسئلہ حل کرے گا۔ اس کی ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن پاک کے اندر صراحتاً کہا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو، کبھی کہا اہل ذکر سے سوال کرو، کبھی کہا اہل استنباط کی طرف رجوع کرو، کبھی حدیث کے اندر آپ دیکھیں اس شخص کا نام مجتہد ہوتا ہے کہ تمام کے تمام ایک شخصیت کے مختلف نام ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو امام کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہوگا مجتہد، فہیم ہوگا کتاب و سنت کے معاملے میں۔ ان دونوں کو کم فہمی کی بیماری ہوگی۔ کس کی بیماری ہوگی؟ کم فہمی کی۔ جب کم فہمی کی بیماری لگی تو ہونا تو چاہیے دو لائن میں ایک ہی لائن بنے، لیکن یہ دو لائنیں دیکھیں۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے واقعی امت میں صرف دو لائن تھی، ان کے آنے کے بعد تین لائن بن گئی۔ تھوڑا تو فرق ہو گیا دونوں میں۔ وہ فرق کیا ہوا؟ یہ جو ہے نا مقلد، اسے پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ اسے کیا پتا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے نہیں پتا۔ اتنے فرق ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے نہیں پتا۔ یہ اس لیے جب اس کو پتا ہی نہیں تو سمجھتا ہے مجھے سب پتا، پھر کچھ بھی کرتا، تو یہ کم فہمی کے درجے سے ترقی کر کے بد فہمی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقلد جب یہاں کھڑا کھڑا اس کے حالات پہ نظر ڈالتا ہے تو ایک شعر سنا دیتا میں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو نہیں، آپ لوگ خالی سن لے، ان کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے تیرے جہل علم سے ہم نشیں، میرا علم جہل بھلا رہا، یہ پتا تو ہے کہ پتا نہیں، یہ خبر تو ہے کہ خبر نہیں۔ یہ اپنی بے خبری سے بھی جاہل ہے۔ بہرحال جب اسے پتا کہ مجھے نہیں پتا، اگرچہ کہ یہ سمجھنے والا نہیں ہوتا لیکن سننے والا ضرور بن جاتا ہے۔ اور یہ شخص سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں اور سمجھتا بھی نہیں۔ تو دیکھیے سالوں سال سے آپ لوگ یہاں پہ رہتے چلے آ رہے ہیں، تقلید کو عنوان کس طرح پنڈال لگا کے کرنا نہیں لگا۔ اب کیوں ضرورت پڑی؟ یہ پیدا ہوئے، پھر کچھ عمل کیا، پھر یہ رد عمل ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آمد سے قبل اگر میں کہوں کہ غیر مقلدین کی ایک مسجد نہیں ہے، ایک رسالہ نہیں ہے، ایک ترجمہ قرآن نہیں ہے، تو آپ سنتے ہی آئے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا بھی ایسا کوئی پروگرام نہیں کہ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اسٹیج لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ضرورت پڑی نہیں تھی، ضرورت تھی نہیں نا۔ آپ دیکھیں وہ اب جب ہم اس طرح کا اسٹیج لگاتے ہیں نا تو ہماری بولی بالی عوام کے سامنے جا کے کہتے ہیں کتنا تم لوگ تقلید کو عنوان پہ بول ڈالے، کرنا فرض ہے کیا؟ تقلید کرنا نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے کیا؟ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے غیر مقلد بھائی جہنم میں جائیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس میں سے؟ نہیں چاہتے، لیکن ہمارے چاہنے سے ایسا ہو جائے گا کہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا؟ وہ تو جائیں گے جانے والے جب جائیں گے تو جاتے ہوئے دخول نار کے وقت تو کچھ کہہ رہے ہوں گے، اور وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، وہ کہ فضول بات کرنے کا وقت نہیں ہوگا، وہ کام کی دو بات کر کے اندر چلے جائیں گے۔ فضول وقت تو ضائع کر دیا تھا، وہ اتنا کام کی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اے لوگوں ہم جا رہے ہیں نا، کوئی اللہ نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ایسا ایسا کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں غیر مقلدین سے ہم نہیں چاہتے تم جہنم میں جاؤ، تو تم بھی بچنا اس قول سے جو وہ کہہ رہے ہوں گے، کہیں وہ آپ نہ کہو آخرت میں۔ وہ کیا کہیں گے پتا؟ مجھے پتا، ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا، اب پتہ ہی ہے
کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے قول کو نقل کیا ہے. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے اس قول کو نقل کر رہے ہیں جو دخول نار کے وقت تو کہہ رہے ہوں گے. وہ کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سنتے ہوتے. پہلی بیماری کیا تھی؟ سنتے نہیں تھے. تو آدمی سن کر نہ جائے، صحیح منزل تک سمجھ کر تو جا سکتا ہے. تو سمجھتے، لیکن وہ کہہ رہے ہم سمجھتے بھی نہیں تھے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہیں ہوتے. دو بیماری کا مجموعہ، سننا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں. یہ بیماری مقلد کو لگی ہے، یہ بیماری مجتہد کو لگی ہے. اس بیماری سے غیر مقلد بچا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسی حیثیت بنا لو کہ اس قول کے کہنے سے نجات مل جائے. اور یہ جو مجلس ہے صرف اسی لیے ہے کہ کل آخرت میں ہم یا تو سننے والے بن کے جائیں یا سمجھنے والے بن کے جائیں. سننا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، ایسی بیماری ہم کو نہ لگی ہو. ہم جو سمجھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا جملہ، وہ ہم سمجھ رہے ہیں ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی. کچھ دیر بعد سمجھے گا انشاءاللہ. ابھی یہاں صرف دیکھ لیں یہ جملہ ہے ما انا علیہ واصحابی، اور اس میں ہم اعلیٰ درجے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مصداق ہم ہی ہے. غیر مقلد تو ہو ہی نہیں سکتا، پہلے پتہ چل گیا. بہت توجہ. ادھر آپ دیکھیں کچھ مسائل کتاب و سنت میں لکھے ہوتے ہیں. جو مسائل لکھے ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مسائل منسوسہ. جیسے میں نے دو مثال دی، مکھی کا مسئلہ اور گائے کا مسئلہ. جو لکھا ہوا ہے دو مسئلہ، بے شمار مسائل ہیں، لیکن آسانی سے سمجھ میں آتے اس لیے میں یہ دو کہا کرتا ہوں. مکھی کا مسئلہ اور گائے کا مسئلہ کتاب و سنت کی آیات و روایات میں ظاہر پانے کی طرح ظاہر ہے، لکھا ہے، نظر آتا ہے. مسئلہ صراحتاً حل ہو جاتا ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں مسائل منسوسہ. جو مسئلہ لکھا ہو تو ہر مسئلہ کتاب و سنت میں منسوس نہیں ہوتا، لکھا ہوا نہیں ہوتا، صراحتاً نہیں حل ہوتا. کچھ مسائل چھپے بھی ہوتے ہیں، غیر منسوس کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مسائل غیر منسوسہ. جیسے مچھر کا اور بھینس کا مسئلہ. یہ مسئلہ جب لکھا نہیں، چھپا ہے، تو اسے کتاب و سنت کی آیات و روایات سے کون نکالے گا؟ نبی یا غیر نبی؟ اہل یا نہ اہل؟ اہل نکالے گا. نہ اہل کیا کرے گا؟ اہل کی سن کے چلے گا. یہ اہل کے سننا ہی تقلید کہلواتا ہے. یہاں پر دیکھیں ہم مکھی نکالیں گے صراحتاً. مچھر کا مسئلہ ہم میں کا سمجھدار اجتہاداً حل کرے گا، اور ہم میں کا جو اہل نہیں ہوگا، اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا، وہ تقلیداً عمل کرے گا. اب وہ مسئلہ اجتہاداً یا تقلیداً حل ہوگا. مسئلے کے حل کی جائز صورت تین ہے، صراحتاً، اجتہاداً یا تقلیداً. جائز صورت اس کے علاوہ نہیں ہے، ناجائز تو ہے، کیونکہ مچھر تو نکالتے کہ نہیں ماں والے. بھینس بھی کھاتے، نہ کھاتے ہو تو دودھ چائے تو پیتے، چھانٹ تو پیتے. ایسے شہر میں ساری دکانیں بند کروا دینا چاہتے. چھانچ کی، اب تو برف کی گاڑی میں بھی ہوتا ہے نا. لسی پیئیں گے تو اس کے اندر برفی کھائیں گے تو دہی کھائیں گے تو. بہرحال دہی سے ایک بات ذہن میں آگے، اب آگے تو سن لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. کوئی غیر مقلد یہ نہ کہ یہ خواب حجت نہیں بنا رہے. ہاں ان کے نزدیک حجت ہے، ہمارے پاس اچھا سا پروف ہے. ہمارے وہاں کے خواب اور ان کے خواب کا فرق یہ ہے کہ ہمارے وہاں صرف ایک مبشرات کی حیثیت ہے، ان کے وہاں تو شریعت سازی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر بات ہر وقت پورا کہی جاتی ہے، اس لیے بھی چھوڑ دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں میاں نذیر حسین دہلوی کے دروازے پر کھڑا ہوں، لائن لگی ہوئی، لائن میں بھی ہوں، اور وہاں چھاچھ تقسیم ہو رہی ہے.
غیر مقلدیت کے عناصر اربعہ کون کون سے پتہ؟ 4 ایسے جن کے پہلے غیر مقلدیت کا وجود نہیں: عبدالحق بنارسی، نذیر حسین دہلوی، سعید حسین بٹالوی، صدیق حسن بھوپالی. یہ 4 ہیں. 4 کے بعد تو پھر بہت ہیں لیکن اصل 4 ہی ہیں. ان کے بھی 4، ہمارے بھی 4. فرق کیا ہے پتہ؟ ہمیں جو دین جن کے ذریعے ملا ہے نا، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں، ان کا اعتبار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان جیسا بن جائیں. چاہتے نہیں چاہتے؟ ان کے جو 4 ہیں نا، یہ خود ان سے دامن چھڑاتے اور کہتے ہیں جو وہ لکھے نا ہم نہیں مانتے. مطلب وہ سب غیر معتبر. ان کی سمجھ ہم ٹکراتے، ان کی سمجھ کو ہم لات مارتے. انہوں نے اپنی تھنکنگ سے جو اسلام بنایا تھا، اسلام کا تھوڑا سا گھروندہ اسلام نما، ہم اسے ٹھوکا سے گرا دیتے. ہم نہیں مانتے. کتنا فرق ہے میرے دوستو. ہمارا حساب کتاب آخرت میں ہوگا کہ ہم کیسے صحیح ہے غلط. ان کے حساب کتاب ان کے عوام نہیں کرتے رہتے. جو گزرا کہتے ہیں میں اسے نہیں مانتا. واقعی صحیح ہے. غیر مقلدیت میرے دوستو وہ ٹھکرانے کی ہی چیز ہے، اور ہم تھوڑی نہ ٹھکراتے، خود یہ ٹھکرا دیتے ہیں. بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ چھانٹ تقسیم ہو رہے، میں بھی لائن میں لگا ہوں. پھر وہ لائن سے نکل گئے. اتنے ہی خواب ہے، لیکن یہ خواب میں تکلیف کی پوری کہانی ہے. حضرت نے کہا میں اس کی تعبیر یہ لیتا ہوں کہ مجھے، آپ کو پتا ہوگا وہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل السلام آئے، آپ کو ایک تشت کے اندر شراب اور دودھ کا پیالہ شربت پیش کیا، آپ نے دودھ والا اٹھا کے پی لیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ فطرت ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں تعبیر اس کی یہ لیتا ہوں کہ مجھے غیر مقلدیت سے بچا لیا گیا، کیونکہ دودھ کی بگڑی شکل کا نام چھاچھ ہے اور دین کی بگڑی شکل کا نام غیر مقلدیت ہے. دیکھیں اس جگہ مجتہد مچھر نکالے گا تو اس کی دلیل ہوگی نص میں موجود علت، مقلد نکالے گا اس کی دلیل ہوگی مجتہد کی اجتہاد. ایک شخص اور کھڑا ہوگا، کہے گا اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول. مچھر آئے گا اس کے سامنے بے دلیل کر کے جائے گا. مچھر کے سامنے وہ دلیل والا ہے کہ بے دلیل؟ بے دلیل. دیکھیے یہ ہے بے دلیل. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان جاہل ہو سکتا ہے، بے دلیل نہیں، کیونکہ جس اسلام پر وہ عمل کر رہا وہ اسلام اسے بے دلیل کبھی نہیں ہونے دے گا. لیکن غیر مقلد اپنے خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر جو اسلام بناتا ہے وہ اسے اول پہلے میں بے دلیل کر دیتا ہے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. سبھی بیٹھے رہے. اذان کے بعد نماز سے اٹھانے کے لیے رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. پروگرام کے اختتام کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی. سبھی حضرات یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہیں، بیٹھے رہیں. ایک مسلمان کبھی بے دلیل نہیں ہوتا، لیکن غیر مقلد اپنے خود ساختہ نظریات کی بنیاد پہ خود کو مچھر کے سامنے بے دلیل کر لیتا ہے. بہرحال آپ دیکھیں یہاں پر یہ جگہ جو مسئلہ کون نکالے گا، نبی نہیں، غیر نبی، اہل نکالے گا، نا اہل نہیں نکالے گا. جب اہل نکالے گا مسئلہ تو نتیجہ دو طرح سے سامنے آئے گا. کتنے طریقے سے؟ کبھی اہل مسئلے کو نکالے اور اس پر تمام اہل